القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الصیام، روزے کے احکام۔ لغت عربی میں صیام رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامات اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا، ان سے رکے رہنا، ان سے بچنا۔ ہر بالغ و عاقل مقیم اور روزہ کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جائز نہیں ہے۔ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے ہیں۔ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دانت سے خون نکلنے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ مسافر کے لیے متعلقہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ شوہر گناہ گار ہوگا۔ نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے سے روکا گیا ہے اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والا لیسدار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔